السلام علیکم دوستوں. آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام. اس سے پہلے میں پچھلی ویڈیوز کی کچھ دو چیزیں کریکٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل کے 18 بیٹے تھے. تو وہ 18 بیٹے نہیں تھے، ان کے 15 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی جو پیدائش تھی وہ فلسطین میں ہوئی تھی، اور بعد میں جو ہے وہ موو کر کے جو ہے وہ پھر سعودی عرب کے علاقے میں آ گئے تھے، عرب کے علاقے میں. چلیں جی، شروع کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام سے. حضرت لوط علیہ السلام بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. اور ان کی پیدائش جو ہے وہ وہیں پر ہوئی تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی کہ عراق کے شہر پر میں. اس کے بعد جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ مائگریٹ کیا ایک علاقے کی طرف جو آج کل ڈیڈ سی کے قریب موجود ہے. ڈیڈ سی آپ کو پتہ ہے نا کہ اسرائیل اور جارڈن کے بارڈر پہ جو ہے وہ ڈیڈ سی موجود ہے. اور اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ لوئسٹ پوائنٹ آف دا ارتھ ہے. اور یہ واحد سی ہے. اس کو اردو میں بحر مردار بھی کہا جاتا ہے. مردار اس لیے کہا جاتا ہے، یا ڈیڈ سی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی لائف پاسبل نہیں ہے ڈیو ٹو اٹس ہائی لیول آف سیلینٹی. اس میں جو سیلینٹی کا لیول ہے، یعنی نمک کی جو مقدار ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی زندگی کا جو ہے وہ آ، ممکن نہیں ہے. یہاں پر پاسبلٹی وہاں پر نہیں ہے. تو ان کے ڈیڈ سی کے پاس دو بستیاں تھیں، سوڈوم اینڈ آمورا. تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے سوری حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ سوڈوم اور آمورا کی بستیوں کی طرف جو تھی وہ تھے مائگریٹ کر گئے تھے. وہاں پر جو تھے لوگ جو تھے وہ ایک بیماری، ایک گناہ میں مبتلا تھے جسے ہم کہتے ہیں ہومو سیکچولیٹی. یعنی ہم جنس پرستی پہ وہ لوگ گناہ میں مبتلا تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کافی تنبیہ کی، لیکن وہ اس چیز سے باز نہیں آئے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی جن کا نام تھا آئلہ. یہ بھی پاس پیپر کا کوشچن ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آئلہ. یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نامہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آئلہ، یہ دو ایسی بیویاں ہیں جو بیسیکلی تھیں تو نبی کی بیویاں، لیکن یہ نافرمان تھیں اور کافر تھیں اور اندر سے منافق تھیں. تو یہ بھی بیسیکلی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کتنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، اللہ یہ اب میری بات نہیں سنتے تو آپ جو ہے نا وہ پھر میری کوئی مدد، مطلب ان کے لیے کوئی عذاب بھیجیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر 3 فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں بھیجے تھے. تو یہ فرشتے میں نے بتایا تھا کہ پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی. تو ان سے ان کے پاس یہ گئے اور ان کو جا کے حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی. اور پھر یہ جو تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے. اور چونکہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے تو ان پہ جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ان کی بستی والوں نے. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت اپنا پر مارا جس سے بستی کے تمام لوگ جو تھے وہ اندھے ہو گئے تھے. تو اس کے بعد فرشتوں نے بتایا کہ ہم جو ہیں وہ لڑکوں کی شکل میں آئے لیکن ہیں ہم اصل میں فرشتے ہیں، اور آپ کو بتانے ہیں کہ آج رات آپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، جہاں بیٹیوں کی تعداد 2 یا 3 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ملتی ہے کہ 2 بیٹیاں تھیں، کئی جگہوں پہ 3 بیٹیاں ملتی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی. تو ان کو لے کر جو ہے آپ مائگریٹ کر جائیں یہاں سے، اور پھر پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت لوط علیہ السلام جو تھے اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے مائگریٹ کر گئے تھے. اور پھر ان کی بستی پہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے 7 طرح کے عذاب جو ہیں وہ
7 طرح کے عذاب، یعنی کہ ہر قوم پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی پر جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جو تھی وہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور حضرت جو صالح علیہ السلام تھی ان پر فرشتے کی چیخ آئی تھی، حضرت ابراہیم کی قوم پر مچھروں کا عذاب آیا تھا، لیکن ان کی قوم پر 7 طرح کے عذاب آئے تھے، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ڈیٹیل ملتی ہے، مطلب ایک تھی کہ ڈیٹیل کے ان کی بستی کو اٹھا کر آسمان تک لے جایا گیا، اس کے بعد اس کو پٹخ دیا گیا، پھر ان پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوتی رہی، اور ان کے چہرے ہر شخص کے پتھر جو تھا وہ اس پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا، وہ پتھر آ کر اس کو لگتا تھا، اور پھر اس کے بارے میں ڈفرینٹ باتیں ہیں، 7 طرح کے عذاب جو تھے وہ ان کی قوم کو دیے گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ پھر دوبارہ عراق چلے گئے تھے، اور وہیں پر ان کی قبر بھی موجود ہے، قبر مبارک جو ہے ان کی عراق میں موجود ہے۔ تو یہ دوستو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تھا، جو پاس پیپر میں کوشچن پوچھے گئے ہیں میں نے سارے اس میں کور کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔